جہنم کے 7 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جہنم ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ اس جہنم میں جائیں گے۔ باقی اللہ جسے معاف کرے وہ الگ بات ہے۔ اس میں جو سب سے آخری انسان، پہلے ہمارے نبی سفارش کریں گے اور 3 دفعہ جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈالیں، پھر 4تھی دفعہ کہیں گے یا اللہ میں پھر جانا چاہتا ہوں، ابھی میری امت کے لوگ باقی ہیں، تو اللہ فرمائیں گے نہیں اب میری باری ہے، تیری ختم۔ تو اللہ 3 لپ بھر کے جہنم سے ایمان والوں کو جنت میں ڈالیں گے، لیکن ایک شخص اتنے کمزور ایمان والا ہوگا کہ وہ اس میں بھی نہیں آئے گا، اللہ نکالے گا اس میں بھی اس کا نمبر نہیں لگے گا، میرے نبی نکالیں گے اس میں بھی ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کو ابھی جہنم سے نکلتے ہوئے، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، اور جب اس کی سزا کا وقت ختم ہوگا تو جبریل کو آواز آئے گی جہنم سے یا حنان و یا منان، تو اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ ایک آواز آ رہی ہے یا حنان و یا منان، اللہ فرمائیں گے ایک میرا بندہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اس کے پاس ایمان کا اتنا چھوٹا ذرہ ہے جو کسی کو نظر نہ آیا، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ذرہ ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ مالک سے کہو، مالک دوزخ دا تھانے دار اس کو نکالے، تو وہ چکر لگا کے آئے گا اور کہے گا جہنم نے ایک جھٹکا دیا ہے جہنمیوں کو، تو پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کدھر ہے۔ تو جبریل اللہ سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے فلاں کونے فلاں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے، تو مالک جائیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے، وہ پتھر کے نیچے منہ کے بل پڑا ہوگا اور آگ نے اسے گھیرا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان و یا منان، تو جبریل اس کو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، جس سے وہ سارے اس کی سیاہی کالک دور ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے چل جنت میں چلا جا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ ایک درجہ اور اوپر دکھا دے گا، یہ چھوٹا وہ بڑا۔ اب آدمی تو حریص ہے، لالچی ہے، تو تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ جو جنت دے ہی دیتی ہے تو او دے دے جڑی اتے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو اور تو نہیں مانگے گا مجھ سے، کہ نہیں تیری قسم میں بالکل نہیں مانگوں گا، تو اللہ اسے وہاں پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک اور درجہ دکھائیں، جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا، تب تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر اما نہیں میں رہ نہ سکا، پھر کہے گا یا اللہ جنت دے دیتی ہے تو اے بھی دے دے، تینوں کیڑی اوکھ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کہہ رہا تھا میں آئندہ نہیں مانگوں گا، کہ نہیں اللہ تیری قسم اب نہیں مانگتا، اللہ اس کو وہاں پہنچا دیں گے۔ کچھ دیر گزرے گی تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دیں گے، ابھی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اسے دیکھے گا تو ساری شے انہوں حقیر نظر آئے گی، سزوکی والے کے قریب سے مرسڈیز گزر جائے تو سزوکی والا تو ویندا ہی رہ جاتا نا، ہائے ہو گئی، تو اب اس کو وہ اتنا بڑا خوبصورت درجہ نظر آئے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا، پھر اب ڈرے گا کہ کئی دفعہ میں نے قسم توڑی ہے، وعدہ توڑا ہے، اب اگر میں مانگوں تو کہیں ریورس گیئر لگنا لگ جائے، میں نے دوزخ کی جن سٹ دے وے، تو اب اس کے اندر کشمکش چل رہی ہے، مانگنے کو جی چاہتا ہے اور اللہ سے ڈر رہا ہے، اور اللہ تو اندر کے بھید جانتا ہے، تو وہ نہیں بولے گا، زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، زبان پہ آتا ہے ہونٹ سی لیتا ہے، آخر میرا کریم رحیم رحمان، میرا جلیل، میرا مالک، میرا ملیک، میرا قادر، میرا مقتدر، میرا مالک الملک، میرا ذوالجلال والاکرام، میرا حنان، میرا آپ کا منان، میرا آپ کا دیان، میرا آپ کا ملیک مقتدر، بندے میرے کی گل ہے،
مانگتا کیوں نہیں؟ آئے ہے کہے گا، اللہ کہے گا میرے بندے مانگتا کیوں نہیں؟ کہ یا اللہ ڈر لگ رہا ہے، اتنی قسمیں توڑی ہیں، حلفت فیک حتی استحییت، اب میں نے اتنی قسمیں توڑی ہیں کیا مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ سے مانگوں؟ تو اللہ کہیں گے اچھا، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو آج بنے ہوئے 25-26 ارب سال ہو چکے ہیں، جس دن میں نے دنیا بنائی تھی اور جس دن میں نے اسے ختم کیا تھا، اس سارے کو جمع کر کے اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں تو راضی ہے؟ یہ کس ایمان کی قیمت لگی ہے؟ اس ذرے کی جو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکا، اللہ کی نظر کے سوا کسی کی نظر میں وہ ذرہ نہیں آیا، اب اس کی قیمت لگ رہی ہے، دے دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے نال حسد نہ کر، اس کو یقین نہیں آئے گا، یا اللہ میرے نال حسد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلا انا علی ذلک قدیر، بے شک میرا بندہ میں اس پہ قادر ہوں، چل۔ اب جب وہ جائے گا اور دروازہ کھلے گا تو اس کا جو نوکر ہوگا اتنا حسین کھڑا ہوگا کہ اس کے آگے ایسے جھکے گا، جیسے ہم بڑوں کے سامنے تھوڑا جھکتے ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب میں گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ کہے گا واہ حضور کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں 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 میں تو ادنا سا نوکر ہوں۔ اچھا، اس کو لے کے چلے گا، آگے کارپٹ بچھا ہوگا، کتنا لمبا؟ 40 سال کوئی مسلسل دنیا میں چلتا رہے تو جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا لمبا وہ قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اس کے دونوں طرف 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، 40,000 ادھر 40,000 ادھر، اور وہ سارے خوش ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے، اسی تو سکنے پہ گئے توڑے انتظار چی۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھا کے آ رہا ہوں۔ اور وہ سارے بڑے خوش چلتے کودتے لے کر اس کو ایک میدان میں لائیں گے۔ جب وہ ادھر دیکھے گا تو کنارہ نظر نہیں آئے گا، جب ادھر دیکھے گا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہے گا لمن ما ہاہنا، یہ سارا کچھ کس کا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارے آقا یہ آپ کا ہے۔ اس کو تخت پہ بٹھائیں گے جو موتیوں سے، ہیروں سے، زمرد سے، یاقوت سے، سونے چاندی سے بنا ہوگا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے اپنا تخت بنوایا تھا، جس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، اس کا نام تھا طاقدیس۔ 170 ہاتھ لمبا تھا اور 110 ہاتھ چوڑا تھا، اور اس پہ 53 من سونا لگا ہوا تھا، اور اس پہ 1413 من چاندی لگی ہوئی تھی، اور وہ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی کاریگری کا شاہکار تھا۔ وہ تخت تو اللہ نے بنایا ہے، جس پر اسے بٹھائے گا وہ کیا ہوگا؟ پھر سارے نوکر کہیں گے یار تو کوئی روٹی پانی کا فکر کرو، ہمارے آقا دوزخ سے آئے ہیں، پیسے بھی بھوکے بھی کو کھلاؤ کو پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا، ایک ہاتھ میں گلاس، اس میں کھانا، اس میں شربت، ہر کھانا الگ، ہر شربت الگ، 80,000 کھانے، 80,000 شربت۔ یہاں کوئی 80 ڈونگے نہیں کھا سکتا، 80,000 اس کو کھلائیں گے، وہ کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی، پھر کھائے گا، ہر لقمے کی لذت بڑھ جائے گی۔ دنیا میں پہلا لقمہ سب سے مزے کا، اور آخری لقمہ پہ چالو پر چالو چالو، رج گئے رج گئے رج گئے۔
وہاں ایسا نہیں ہوگا، 80,000 کھانے کھائے گا اور آخری لقمے کی لذت سب سے اعلیٰ ہوگی۔ یہاں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، یہاں پی لو کھایا نہیں جاتا۔ گرمیوں کا روزہ ہو تو پینے پہ زور ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ سردیوں کا روزہ ہو تو کھانے پہ زور ہوتا ہے، پیا نہیں جاتا۔ 80,000 ڈونگے کھانے کے بعد کوئی گنجائش ہے نہیں۔ 80,000 شربت، یہ گلاس نہیں ہوں گے جڑا میں نے سمجھ دیندہ پہ، چونکہ جنتی کا قد 130 فٹ ہوگا۔ یہ جو اسماعیل مسجد کا جو مینار ہے اس سے بھی بڑا قد ہوگا، تو اے گلاسی کتنے نظر آئے، گلاس بھی اس کے حساب سے بڑا ہوگا۔ تو وہ سارے شربت پی جائے گا، نہ پیٹ پھٹے گا نہ الٹی آئے گی۔ ایک ہمارے جانے والے تھے، کسی نے کہا کہ اے 7 اپ کا ڈالا جڑا پی لے نا، انہیں 1000 روپے انعام۔ اب یہ بہت پرانی بات ہے، 80 کا، اس میں 1000 روپے بہت بڑا تھا۔ جگہ میں پیواں 1 2 3 4 پیندا گیا، جب آخری کھول کے منہ میں ڈالی تو ساتھ ہی الٹی ہوئی اور سارا باہر۔ وہاں 80,000 شربت کے ایڈے گلاس ہون کے میرے خیال ہے، وہ سارے پی جائے گا اور سارا کچھ کھا جائے گا، نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا، نہ چورن لینا پڑے گا، نہ کوئی معجون لینی پڑے گی، نہ کوئی ٹیبلٹ لینی پڑے گی، نہ کوئی کھٹے ڈکار آئیں گے، نہ کوئی تھوک آئے گا، نہ کوئی ناک سے نزلہ گرے گا، اور ایک ڈکار کے ساتھ ہر شے ہضم۔ تو کھانے اور پینے کا مزہ تو واقعی اس سے بڑا آئے گا جو 2 کے لیتر کھا کے آیا ہو۔ تو پھر کہیں گے آقا آپ اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اے جاندے پہنتے او جاندے پہنتے او جاندے پہنتے، وہ یوں ہوگا اور سارے غائب ہو جائیں گے۔ تو اس کے وہ سامنے سمجھے گا کوئی نظارہ ہے جنت کا، لیکن ایسے ایسے حرکت شروع ہو جائے گی اس نظارے میں، تو وہ کیا ہوگا، وہ پردہ ہوگا، وہ ایسے ایسے ہٹنا شروع ہوگا، ایسے ایسے وہ ہٹتا جائے گا۔ کیا دیکھے گا کہ اسی جیسے تخت پر ایک لڑکی ایسے ٹیک لگا کے ایسے ٹانگیں ایسے لمبی کر کے ایسے، وہ تو جب اس کو دیکھے گا تو اودیاں اکھیاں اتھے ٹکیاں رہ جاؤں گیاں، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا نہ جھپکے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ کتنی دیر؟ 40 سال دیکھنے کی لذت میں گم ہو جائے گا۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اور یہ سب سے ادنا درجے کی جنت کی لڑکی ہے حور، تو اعلیٰ درجے کی حور کا کیا مقام ہوگا؟ یہ حور سب سے ادنا درجے کی، 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ میرا تقریباً ہر بڑے سمندر میں سفر ہوا، تو میں جب بھی دیکھتا ہوں کڑوے، کبھی سمندر کے پانی سے وضو بھی کیا ہے، تو کڑوا زہر پانی، اور جنت کی عورت کو تھوک آتا ہی نہیں، پر چلو زور لا کے کوئی تھوک کرے، کوئی 2-4 ایسی قطرے گریں تو میرے رب کی عزت کی قسم جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اس کی وہ تھوک کی جو ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جو 1-2 قطرے گرے ہیں، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوتی، اس کے نغمے میں کیا مٹھاس ہوتی۔ کبھی وہ کہے گا مجھے تم گانا سناؤ، تو جنت کے درخت ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا سر بنائے گی، اور درختوں سے وہ سر نکلیں گے، پتوں سے، ٹہنیوں سے، شاخوں سے، پھولوں سے، پھلوں سے وہ سر نکلیں گے، اور اس کے ساتھ وہ گائے گی۔ وہ 1000 برس بھی بیٹھ کے سنتا رہے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہنے لگا ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے ہیں۔ میں نے کہا یار 4 منٹ بھی نہیں کر دو۔ انہوں نے کہا لوگ بور ہو جاتے ہیں، لمبا سنتے نہیں ہیں، 3.5 منٹ۔ اور جنت میں جب اللہ سنائے گا جنت کی حوروں کا پہلا نغمہ، تو وہ 70 سال کا ہوگا۔
اب جب پھر وہ کہے گی یا ولی اللہ اما لک فینا من رغبت، ارے اللہ کے ولی تو تجھے میری حاجت کوئی نہیں، تو ویکھنتے ہی ٹپائی جانا سارا ٹائم۔ پھر اس کو ہوش آئے کیسے، کہے گا من انتی، بیوی کون ہے تو؟ کہے گی تیری زوجہ، تیری حور، انا من اللواتی خبین لک، تیرے لیے چھپائی گئی ہوں۔ پھر تو وہ دوڑ لگائے گا اور ہوا میں اڑتا ہوا جائے گا، اور جا کر جو اس کو جو جپھی ڈالے گا یہ 70 سال کی جپھی ہوگی، معانقے کی لذت لیتا رہے گا، تو اس کے بوسے کی لذت کیسی ہوگی؟ ادنا ایمان کا ذرہ اس اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا ذرا میری جنت تو دیکھ۔ وہ جنت میں گیا تو نور کی چمک اٹھی، جبریل سمجھے اللہ کی تجلی پڑی ہے تو وہ سجدے میں چلے گئے۔ جبریل جو سب سے قریب ہے اللہ پاک کے عرش میں، سب سے اوپر جس کا مقام، انہوں نے سمجھا اللہ دی کوئی تجلی پہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی یا امین الوحی ارفع راسک، اے وحی کے امانت دار سر اٹھا۔ جب سر اٹھایا تو ایک لڑکی مسکرا رہی تھی، اور اس کے دانتوں کا نور اور چہرے کا نور اتنا زبردست تھا کہ جبریل سمجھے اللہ کی تجلی ہے۔ کہنے لگے قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تو بھی یہ چیز ہے تو تیرے لیے سب کچھ لٹا دیں۔ وہ کہے گی تجھے پتہ ہے میں کس کے لیے ہوں؟ وہ کہیں گے تو بتا کس کے لیے؟ لمن آثر مرضات اللہ علی ہواہ، جو فیصلہ آباد میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پہ نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی پہ چلے گا، میں اس کے لیے ہوں۔ بڑھاپے سے پاک، بھوک سے پاک، لڑائی سے پاک، غصے سے پاک، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، میل کچیل سے پاک، بدبو سے پاک، موت سے پاک۔ نحن الخالدات فلا نموت ابدا۔ اور پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ایسا نہیں کہ وہاں کے جو جنت میں غلام ہیں ان کی اللہ شادیاں کرتا ہے، اس سے حوریں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنایا۔ دیکھو کیسے انسان بنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے مشک سے، عنبر سے، زعفران سے، کافور سے۔ اس نہر میں یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے نئی زوجہ تیار کروں تو اس پر تجلی ڈالتا ہے اور اس میں سے حور نکلتی ہے پورے لباس کے ساتھ، لباس سمیت نکلتی ہے، اور اس کا قد بھی 130 فٹ ہوتا ہے، 130 فٹ، اور 100 جوڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے، اور اس کے جو لہنگا ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ یہ جو شادی پہ دلہن کو پہناتے ہیں تو بیچاری کدی ایدو نپ دیے، کدی ایدو نپ دیے، وہ تو ٹریا بھی نہیں جاتا، تو اس کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، اور 130 فٹ اس کا قد ہے، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لے رہے ہوں گے، 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اس میں موتی، ہیرے، یاقوت ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، لیکھا نہیں ہون گیا، جواں نہیں ہون گیا، اس میں ہیرے موتی ہوں گے، اس میں خشکی نہیں ہوگی، ڈینڈرف نہیں ہوگی، اس میں ایسی خوشبو ہوگی کہ جب وہ یوں کرے گی نا اور اس کے بال لہرائیں گے تو پوری جنت میں خوشبو کے ہلے آنے لگ جائیں گے۔ ادنا ایمان کا ذرہ، ادنا، ہمارے پاس سب سے ادنا اکائی پیسے، روپے کی 1 پیسہ ہے، 1 پیسے سے کم کوئی رقم نہیں ہے، تو یوں سمجھو کہ
وہ پیسے سے بھی کم ہے، اس ذرے کا ذرے کا ذرے کا ذرہ ایمان کا ہے، اور اللہ اس کی قیمت لگا رہا ہے۔ پورا ایمان لے کر جانے والا کیا ہوگا اس کی؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے، میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی کا مرتبہ حسن حسین سے بھی اوپر ہے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، میرے نبی نے فرمایا تو 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے حضور ادھر تشریف لائیں، حضور ادھر آئیں، حضور ادھر آئیں۔ تو سلمان فارسی ایسے ہو کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک محل دیکھا ایسا عالی شان کہ میں سمجھا یہ میرا ہے۔ جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے ساتھی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر آپ نے مذاق کیا، عمر میرا بڑا جی چاہا میں اندر جا کے دیکھوں چونکہ بہت خوبصورت تھا، لیکن پھر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا تو میں پھر نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے یا رسول اللہ علیہ کا اغار، میں بلا آپ پہ غصے ہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوگا، میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں قریب کرتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا، فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ یہ فضیلت کسی کو نہیں بتائی، یہ صرف علی کا مقدر ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ہر نبی کے 2 خدمتگاروں، ایک خدمتگار ہوگا، ہر نبی کا ایک، میرے 2 خدمتگار ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا۔ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا، جنت کی سواری پہ سوار ہوں گا تو میری سواری کی جو لگام ہے وہ بلال پکڑ کے میرے آگے آگے چلے۔ جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ سوار ہوگا، اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، جو پوری دنیا پوری کائنات کے انسان جنات حضرت بلال کی اذان کو سنیں گے۔ اتنے تو نہیں سنی تو اتنے سن لوے۔ اچھا قیمتی چیز کے لیے پھر پیسے لگتے۔ میں گیا ہانگ کانگ تو انہوں نے مجھے ایک سٹور دکھایا کہ یہاں سب سے کم درجے کی جو چیز ہے وہ $10,000 کی ہے، $10,000 سے اوپر پھر شروع ہوتی ہیں قیمتیں، کم سے کم قیمت $10,000 ہے۔ تو وہاں پھر عام آدمی کا داخلہ منع ہے، عام آدمی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے ابھی چھوٹی جنت بتائی ہے، جنت الفردوس ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ پھر جنت الفردوس میں حظیرۃ القدس ہے جس کے بارے میں اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا نام بتایا ہے، اس میں کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ وہ اللہ کے خاص الخاص خاص الخاص بندوں کے لیے ساری جنت کن فیکون سے بنی، اور جنت الفردوس کو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے 8ویں دن جمعہ، اور جنت الفردوس کے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی اور شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے ان دنوں سے صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ وہ کیسے؟ آپ کو بڑی یہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گئے، یہ سب بکواس ہے۔ اللہ انبیاء پہ ایسی تکلیف نہیں لاتا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت ہو اور نفرت ہو۔ بیماری تھی، تکلیف تھی، کیڑے ویڑے ہوئے، یہ ساری اسرائیلی بات۔ فرمایا بیماری کے دن اچھے تھے۔ کہ وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں 18 سال بیمار رہے،
جب میں بیمار تھا تو ایک دفعہ دن میں روزانہ آسمان سے اللہ کی آواز آتی تھی، ایوب کیا حال ہے؟ تو اس میں جو مزہ تھا وہ اب اس صحت میں نہیں، ان چیزوں میں نہیں۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن تو جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو کا شعر ہے کہ میرے مالک تجھے دیکھے بغیر جانیں قربان کر دی، سر کٹا دیے، جسم ادھیڑ دیے گئے، آگ میں جلا دیے گئے، پانی میں بہا دیے گئے، تیرے عشق میں تجھے دیکھے بغیر یہ حال کیے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس جگہ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے آخر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور اس مبارک مہینے میں بھیجا۔ یتیم، باپ پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے باپ کیسا ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اٹھایا، اور کہاں اٹھایا؟ ابوا میں۔ مجھے اللہ لے گیا تھا وہاں، دیکھ کے دل ہل جاتا ہے، دہل جاتا ہے کہ جسے تو نے اپنا حبیب بنایا اس پر اتنا بڑا امتحان ڈالا کہ 6 سال کی عمر میں ماں جنگل میں اللہ تعالیٰ نے اٹھائی۔ اور اسی مہینے سے اسلام کی سربلندی شروع ہوئی۔ پیدائش اور اس کے لیے جلسے، جلوس اور میلادیں بہت منائی گئیں، لیکن آج میں ربیع الاول کی وہ چیز بتانے لگا ہوں جس سے اسلام بلند ہوا۔ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا نبوت کے 10ویں سال، تو آپ تنہا ہو گئے۔ تو ابو لہب نے کہا بھتیجے فکر نہ کر، اب میں تیری کفالت کروں گا۔ 40 دن گزرے تھے، ابو جہل آ گیا، اے تجھے شرم نہیں آتی کفالت کرتے ہوئے؟ جبکہ اس کی کتاب کہتی ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تو اس کا میٹر گھوم گیا اور اس نے بیت اللہ میں آ کے اعلان کیا میرا محمد سے کوئی واسطہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ پہ جو گزری سو گزری۔ آپ کوہ صفا پہ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، پھر آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر وہ گالی دیتا رہا، چپ کر کے بیٹھے، پھر اس نے آپ کو تھپڑ مارے، آپ چپ کر کے بیٹھے، پھر اس نے سوٹی اٹھائی اور ڈنڈے سے آپ کو مارنا شروع کیا اور آپ ایسے مار کھاتے رہے، خون بہتا رہا اور آپ مار کھاتے رہے۔ یہ سارے واقعات حضرت ابو طالب کے بعد کے۔ تو آپ نے پھر حج کے قافلوں میں محنت شروع کی کہ من یووینی من ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے اور مجھے اپنے پاس لے جائے، اور میں حتیٰ ابلغ رسالات ربی، اور میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو وہ قبیلوں والے کہتے ما فعل بک قومک، تیری قوم کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہم اول من کذبنی، انہوں نے سب سے پہلے مجھے جھٹلایا ہے۔ تو کہتے پھر ہم تمہیں کیسے ساتھ لے کر جائیں جبکہ تیری اپنی قوم نے تجھے جھٹلا دیا ہے؟ تو بنو حنیفہ کے پاس آپ گئے تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ، ہمارا سردار آتا ہے تو وہ بات کرے گا۔ جب ان کا سردار آیا تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ دو جہان کے سردار بیٹھے ہیں، اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ پورے اس حج کے مجمع میں کوئی سب سے زیادہ نحوست والا ہے معاذ اللہ تو وہ یہ شخص ہے۔ کہا اٹھو، اگر میری قوم نے تجھے نہ بٹھایا تھا تو میں تیرا یہیں سر اڑا دیتا۔ آپ بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ اٹھے اور اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ نے اونٹنی کو کھڑا کیا تو اسی بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا تو وہ اونٹنی اچھلی اور آپ اونٹنی کے اوپر سے پتھروں پہ آ کر گرے اور آپ کی کمر میں ساری چوٹیں لگیں، خون نکلا۔ یہ سب چچا کے
بعد ہو رہا ہے۔ اور آپ پھر اسی وجہ سے آپ تشریف لے گئے طائف کہ شاید طائف میں میری بات چل جائے، وہاں بھی پتھروں کے سوا کچھ نہ ملا۔ اور کیا درد بھری دعا ہے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یا اللہ آج میں تیرے سامنے گرا کرتا، تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ کئی سال پہلے میں طائف گیا تھا، وہ جگہ دیکھی جا کر جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ کو زید بن حارثہ نے لٹایا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور آپ اتنی بری حالت تھی کہ عتبہ بن ربیعہ جس کا باغ تھا وہاں، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے بھی آنسو نکل آئے، دل پسیج گیا، اور اس نے جلدی سے انگور توڑے پلیٹ میں رکھے اور پھر جاتے ہوئے شرمایا اور اپنے غلام عداس کو کہا کہ یہ لے جا، وہ جو آدمی لیٹا پڑا ہے اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا، کھا لینا۔ دشمنوں کو جس پہ رحم آ گیا ہو، آج امت کو ان پہ رحم نہیں آ رہا۔ خرافات کو دین بنا لیا ہے، رسم و رواج کو دین بنا لیا ہے، نمازوں کی چھٹی ہے، سچائی کی چھٹی ہے، دیانتداری کی چھٹی ہے، زنا کے اڈے ہیں، شراب کے اڈے ہیں، قتل و غارت ہے، جھوٹ دھوکہ ہے، رشوت ہے۔ یہ کیسی امت ہے اور کون سی امت جن کے لیے دشمن بھی روئے۔ تو وہ عداس آیا اور کہنے لگا یہ میرے مالک نے بھیجا ہے، آپ کھا لیں۔ تو آپ نے انگور توڑا، کہا بسم اللہ۔ تو عداس کہنے لگا یہ بول میں نے یہاں تو کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ کہا میں نینوا سے ہوں۔ اچھا، میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو؟ وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس بن متى، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ یونس کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو عداس نے آپ کے پاؤں میں پڑ گیا، پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو عتبہ کہنے لگا لے بھائی میرا غلام تھا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا ارے تو نے اس کا دین قبول کر لیا؟ کہا ہاں وہ سچا نبی ہے۔ کہا نہیں سچا نہیں ہے، اسے چکر میں نہ ہو، تیرا دین زیادہ بہتر ہے۔ کہا تو بھی قبول کر لے، تیری دنیا آخرت بن جائے گی۔